حضرت آج 20 رمضان مبارک ہے اور اس دن فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے، تو اس پر کچھ روشنی ڈال دیں، یہ کہ کس نے اس کو فتح کیا تھا اور کب پیش آیا یہ واقعہ اور کیوں آیا تھا؟ ماشاءاللہ، فتح مکہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور فتح مکہ کا دن ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اور آپ کی قیادت ہی میں فتح مکہ ہوئی ہے، اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہی لوگ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے، جو آپ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو انہی میں سے بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور کچھ لوگ آپ پر ایمان بھی لے کر آئے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اگر لبیک کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تو یہ بھی رہتی دنیا تک ایک صحابی کے لقب سے یاد کیے جاتے، لوگ انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارا کرتے، لیکن یہی لوگ مخالف ہو گئے، اور پھر مخالف اس حد تک ہوئے کہ آپ کو اذیتیں دینے لگے، تکلیفیں دینے لگے، اور بہت زیادہ تکلیفوں اور اذیتوں کا آپ نے سامنا کیا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے وہ تکلیفیں دینے لگے اور حد سے بڑھ گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جو مسلمان تھے وہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تاکہ وہاں جا کر آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر پہنچے، اور اس کے بعد بھی کفار مکہ جو تھے وہ باز نہیں آئے، وہاں بھی جو ہے کوششیں کرتے رہے، اور یہ جو ہے وہ موقع دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دی جائے، اس طرح ان کو مٹایا جائے، یہ کوششیں کرتے رہے، اور ایک کے بعد دیگر جنگیں بھی ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غزوہ رونما ہوئے، جیسے جنگ بدر اور جنگ احد، اس طرح کئی ایک جنگیں ہوئی۔ جب کئی برس گزر گئے، لگ بھگ 6 ہجری کا وقت تھا، اور 6 ہجری میں صحابہ اکرام بےتاب تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تمام صحابہ عمرہ کرنے کے لیے، حج کے لیے اور زیارت مکہ کے زیارت کعبہ کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1400 صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے کر آئے، تو مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو روک دیا، اور اس واقعے کو جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کفار و مشرکین نے کچھ شرائط لگائے، کچھ شرطیں رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول کیا۔ ان شرطوں میں وہ بڑی سخت شرطیں بھی تھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا، حالانکہ مسلمانوں کے لیے کچھ سخت تھیں وہ شرطیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
کا جو ہے وہ ہر ایک حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بے شک جی ہے حضور نے وہ سب شرطیں قبول کی۔ انہی شرطوں میں یہ بھی شرط تھی کہ آپس میں کوئی قبیلہ جو ہے وہ کسی سے معاہدہ کر کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تجارتی کاروبار کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں معاہدہ کر سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرطوں کو قبول کیا، اور آپ جو ہے وہ وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد 2 قبیلے تھے، جن میں ایک کا نام بنو خزاع اور ایک بنو نفاسہ، یہ 2 قبیلے تھے۔ اس میں سے بنو خزاع نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے معاہدہ کر لیا، اور بنو نفاسہ نے قریش کے ساتھ میں جو ہے وہ معاہدہ کیا۔ کچھ وقت گزرا تو بنو نفاسہ اور بنو خزاع کے آپس میں جو ہے وہ پہلے سے جنگیں چل رہی تھیں، آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ بنو نفاسہ نے موقع دیکھا کہ اور قریش کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بنو خزاع پر حملہ کر دیا اور ان کا بہت سا جانی نقصان کیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک پیغام، یعنی ان قریش کو ایک پیغام بھیجا کہ ان 3 شرطوں میں سے جو ہے ان میں سے ایک شرط کو قبول کر لو، یا پھر جو ہے وہ ان شرطوں کو قبول نہیں کرو گے تو پھر ہماری مقابلہ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ یعنی 3 شرطیں لکھ کر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی۔ ان میں سے پہلی یہ تھی کہ یہ جو بنو خزاع کے لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے، ان کا یا تو خون بہا دے دو، یعنی جو ان کا خون بہا یعنی نقصان ہوا ہے وہ تم ان کو پورا کرو، اس کا خون بہا دو، یا جو ہے بنو نفاسہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ معاہدہ ختم کر دو، یا تیسری شرط یہ تھی یا جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے اس کو توڑ دو۔ تو کفار نے جو ہے وہ 2 شرطوں کو قبول نہیں کیا، اس میں سے ایک کو قبول کیا، اور وہ تھی صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ انہوں نے توڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو 10,000 کا لشکری جرار لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان سے آپ داخل ہوئے، اور فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی، اور آپ نے ایک اعلان عام کیا کہ جو بھی یعنی حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو بھی اپنے دروازے بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کعبہ شریف کو جو ہے وہ بتوں سے پاک و صاف کیا، یعنی وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے انہیں سب کو نکلوا دیا اور پاک و صاف کر دیا کعبہ شریف کو، اور پھر وہاں پر نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح کر لیا تو کفار و مشرکین جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ آج ہم جو ہیں وہ مارے جائیں گے، اور کچھ لوگ یعنی وہ بھی تھے صحابہ اکرام میں جو یہ سوچ رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، انہوں نے بہت ستایا تھا اور آج انتقام کا دن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان کیا کہ جو سب کے سب حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی کسی کا انتقام کا دن نہیں ہے بلکہ ایک عام معافی کا دن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے حکم فرما دیا جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ اعلان ہوا تو کفار میں سے بہت سے لوگ
یعنی اس اعلان کو سن کر، جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت جرم کیے، ہم نے بہت ستایا تھا اور ہم نے بڑی اذیتیں دی تھیں حضور کو اور مسلمانوں کو، تو آج جو ہے وہ ہم مارے جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ لیکن جب ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا، اتنا بڑا انہوں نے جرم کیے، اتنی بڑے جو ہے وہ تکلیفیں جو ہے صحابہ اکرام کو اور رسول اللہ کو پہنچائی تھیں، لیکن جب عام معافی کا اعلان مل گیا تو اس کا جو ہے وہ اثر اتنا پڑا کہ لوگ جو ہے ذوق در ذوق اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسی دن جو ہے لگ بھگ 2000 جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور بڑے بڑے سردار جو کہ گھروں میں چھپ گئے تھے، ڈر رہے تھے کہ آج ہم مارے جائیں گے، تو ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کا پروانہ جاری کیا، اور وہ لوگ بھی آ کر پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی گویا کہ 20 رمضان المبارک 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں اور مطابق 10 جنوری 630 عیسوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ مختصر جو تھی وہ فتح مکہ کی یہ تاریخ تھی، حالانکہ اگر اس کو پوری طور پر اگر بیان کیا جائے تو کافی لمبی ہو جائے گی، جی جی اور اتنا وقت نہیں ہے، جی تو اس لیے جس کو بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کرنی ہے تو وہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے، تو اسے سب کچھ جو ہے اس کے بارے میں جانکاری مل جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی مختصر انداز میں فتح مکہ کیوں ہوا اور کب پیش آیا یہ وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے۔